انسان کی اب تک کی ڈیفینیشن اور اب اس ڈیفینیشن کو جو ہے وہ چیلنج کرنے والی تقریباً غیر محدود وسائل کے ساتھ طاقتور قوت وہ حالت پیکار میں ہے، اور اس پیکار کے طرح طرح کے عنوانات ہیں، لیکن بنیادی پیکار یہ ہے انسان اور لا انسان کی۔ تو اس میں جو ہم اس کے جس حصے میں بہت واضح طور پر پھنسے ہوئے ہیں وہ اس کا چھوٹا حصہ ہے، اور وہ جیسے اس میں فتح پانا یا شکست کھانا یہ دونوں عارضی ہے، کیونکہ دونوں جو پوزیشن لے کر لڑ رہے ہیں وہ پوزیشن جو ہے وہ خود انسان کیا ہے کہ مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اب جیسے غزہ کی صورتحال ہے یا بہت سے مسلم ممالک میں داخلی خلفشار کا جو ایک ماحول ہے، اور جس میں طاقت اپنی نیکڈ فارمز میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، یعنی بندوق کی طاقت، دوسرے کو قتل کرنے کی طاقت، بالکل اسی لٹرل مفہوم میں۔ تو یہ ساری طاقت جو ہے یہ متروک ہونے کے عمل میں ہے۔ تو اس بات کو اس بات پہ فوراً ریئیکٹ کرنے کے بجائے، کیونکہ ہم ایک فوری جذباتی پر اشتعال رد عمل کے سوا تاریخ کے آگے قدم جمانے کی کوئی اور قوت نہیں رکھتے۔ ہمارا سارا انحصار ایک ایسے رد عمل پہ ہے جو فوراً دم توڑ دیتا ہے، اور جس کے خلاف وہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس کے تابع کر دیتا ہے نہایت محمل، نہایت بنجر اور نہایت پیراسائٹل طریقے سے۔ یہ ہماری تاریخ ہے جدید دنیا میں۔ اب جو صورتحال ہے وہ اگر ایک پہلو سے دیکھیں جس کو کہتے ہیں بہت سائنٹیفک نگاہ سے تجزیہ کرو، بہت معروضی انداز سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، اگر یہ طریقہ ہم اگر خود پر اپلائی کر کے دیکھیں تو مجھے ڈر ہے کہ نتیجہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ یعنی ہم اپنی غیرت کو بھی مجرد امور سے وابستہ کر رکھیں، یعنی ہماری غیرت جن امور سے جن اقدار وغیرہ سے کی حفاظت کا تاثر دیتی ہے ان کے بارے میں حساس ہونے کا جیسے اظہار کرتی ہے، وہ اقدار موجود ہی نہیں ہیں۔ ان اقدار سے میری ڈس انٹرسٹڈنس کا یہ حال ہے کہ انہیں میں نے خود پر بالکل غیر مؤثر کر رکھا ہے۔ تو جس روشنی کو جس بلب کو میں نے خود فیوز کیا ہوا ہے، اس بلب کی روشنی کی حفاظت میں اندھیروں سے لڑنا ایک مضحکہ خیز عمل ہے، خصوصاً دینی ایکٹیوزم ہے، بلکہ یہ کہ دینی تبلیغ بھی جو ہے، تعلیم بھی جو ہے، وہ جیسے طاقت کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہے، اور میں خود کو داڑھی رکھ کے دیندار سمجھتا ہوں، اور جس کی داڑھی نہیں ہے اس سے بالکل اسی طرح پیش آتا ہوں، یعنی خوش اخلاقی کے پیرائے میں بھی اور نفرت کے روپ میں بھی، دونوں صورتوں میں مسکراتے ہوئے بھی اور غراتے ہوئے بھی۔
اسے اس طرح پیش آتا ہوں جیسے افریقہ میں کسی مغربی ملک کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے مقامیوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے. تو یہ تو اب ہم نے اسلام کا جیسے ایک پورا وہ جو سبجیکٹو اور آؤٹر اسٹرکچر بنا رکھا ہے، یعنی انسانی اجتماعیت کو ایک دوسرے سے تعلق میں اپنے اپنے خیالات یا اپنے اپنے آئیڈیلز کو منتقل کرتے رہنے کی کوششوں میں لڑتے یا گزارشیں کرتے ہوئے رہنا پڑتا ہے. ہم نے اس کو بالکل ہی جیسے انگیٹھی پہ رکھ دیا ہے، ان سب قدروں کو. ہم خود کو ڈی ہیومنائز کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ ہم خدائی فوجدار بنے رہیں. تو یہ صورت جیسے دین اور خارجی دنیا میں اس سے پیدا ہونے والے مظاہر کی رہ گئی ہے. دین کا کوئی بھی اجتماعی ورژن، یعنی ہمارے تھرو جو دین کا کوئی اجتماعی کردار اور ورژن بنتا ہے، وہ سب کا سب جبر پر کھڑا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جیسے ہلنے کی بھی جگہ مخاطب کو نہیں دی جاتی. تو یہ رویہ اگر ہم کسی بھی کلیکٹیویٹی پر مسلط ہو جائے تو وہ چاہے فرشتہ بن کے اتری ہو، جانور بن جاتی ہے. تو ہم اس فیز میں خاصی مدت سے ہیں. تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میرا دین انسان ہونے کے یونیورسل معیارات پر مجھے انسانیت کے دیگر مظاہر سے کتنا آگے رکھتا ہے، کتنا بلند رکھتا ہے. یعنی میں اسلام کو ماننے کے بعد انسانیت کے کتنے تقاضے اور اسے بے بس رکھنے والے کتنے مطالبات کو پورا کر سکتا ہوں. تو دین آیا ہی اس لیے تھا کہ انسان کے کچھ مطالبات جو دین بھیجنے والے خالق انسان نے اس کی فطرت میں رکھے تھے، وہ انہیں خود سے پورا نہیں کر سکتا تھا. تو گویا انسانیت کے خمیر میں گندھے ہوئے لطیف ترین، عمیق ترین اور کامل ترین مطالبات جو اسے ایک برتر اخلاقی وجود بنا دیں، جو اسے ذہن اور ارادے اور عمل اور اسکلز وغیرہ میں جیسے خیر کا ایجنٹ بنائے رکھیں، یہ سب گندھا ہوا تھا. لیکن آدمی ان کا ادراک رکھنے کے باوجود ان کو مربوط انداز سے عمل میں لانے سے، ذہن میں واضح رکھنے سے محروم تھا. تو گویا انسانیت کے آئیڈیل کو ایکچوالائزیبل رکھنے کے لیے دین آیا ہے. یعنی خدا کو ماننا بھی انسان کی تکمیل کا منتہا ہے. تو مطلب خدا کے بغیر آدمی پانی کے بغیر پیاسا ہے. تو خیر وہ تو میٹافزیکل اور ایمانی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر دین کا مقصد بتایا جائے تو وہ یہی ہے کہ اس کو اللہ سے ڈیفائنیبل بنایا ہے انسان کو، کہ یہ اپنے آپ کو وجود کی برترین سطحوں سے آرگینیکلی متعلق دیکھ لے یا اس سے تعلق پیدا کرنے کے میں کامیابی کی ضمانت رکھنے والی صلاحیتیں رکھتا ہو.
اب اس انتہا یعنی سبب نزول دین، سبب ہدایت، ہدایت کہتے کس ہیں کہ صورت اور حقیقت میں دوئی نہ رہے، باعتبار شعور بھی اور بلحاظ وجود بھی۔ تو ہدایت اس امر کا نام ہے جو صرف اللہ کے بس میں ہے کہ وہ ہمیں دے۔ تو اس میں بھی بڑا نقطہ کیا ہے کہ تاکہ میں ایک جینوین بینگ بن سکوں، تاکہ میں اپنے آپ کو اپنی حقیقت سے جڑا ہوا رکھ سکوں، ذہن میں بھی، احساسات میں بھی اور عمل میں بھی۔ اور اپنی حقیقت سے جڑا رہنے کا جتنا بھی اظہار ہے وہ بنی نوع آدم کے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث ہے، وہ ان کی راحت کا سبب ہے۔ اب وہ ان کے اندر موجود بعض مجبور کر دینے والے تقاضوں اور خواہشوں کی تکمیل کا وسیلہ ہے۔ تو کیا ہم نے یہ کردار ادا کیا ہے گزشتہ کئی صدیوں سے؟ کیا ہم نے لوگوں میں موجود پیاس کو سیراب کرنے کا ایک کی وہ یقینی صلاحیت جو ایمان لاتے ہی ہمیں ملی تھی، ہم نے اس صلاحیت کو استعمال کیا ہے؟ کیا ہم نے بندگی کے وہ نفسیاتی لوازم، وہ اخلاقی پرنسپلز جن کے بغیر بندگی وجود میں نہیں آتی، اللہ سے تعلق ممکن نہیں ہے، تو کیا ہم نے بندگی کے اپنے معیارات کو پورا کرتے ہوئے، یعنی اللہ سے تعلق میں ایک پروڈکٹیو اور ویل پریزنٹ سچائی اختیار کرتے ہوئے کیا ہم نے زندگی گزاری ہے؟ اور کیا ہم نے اس انتہائی بڑی جو وہ اختیار کی جو انتہائی بڑی سطح ہمیں میسر ہے اللہ کی ضمانت کے ساتھ، کیا ہم نے خود کو اختیار کی اس سطح پر رکھا ہے کبھی؟ یا اس سطح پر رہنے کا کوئی شعور بھی ہماری تعلیم، مذہبی تعلیم وغیرہ میں موجود ہے؟ تو یہ سب بہت ڈراؤنی باتیں ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اچھے بھلا ایک آدمی ہے، وہ جا کے کہیں وہ نمازیں شروع کرتا ہے، کہیں مرید ہو جاتا ہے، کسی تحریک میں شامل ہو جاتا ہے، درس قرآن بھی سننا شروع کر دیتا ہے، اور ڈپریشن یا سفاکی اور سنگ دلی یا زندہ لوگوں سے انڈیفرنس ان امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب دین اپنی طرف سچائی کے قدموں سے چلنے والے فرد کو بھی اس طرح نہیں فیض یاب کر رہا، ہماری مجموعی غلطیوں کی وجہ سے اس طرح سیراب نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر کچھ نئے امراض پیدا ہو جاتے ہیں ہماری اجتماعیت میں ناسازگاری کی وجہ سے۔ یعنی مسلم معاشرت اس طرح کی اب ہو گئی ہے کہ مسلم انفرادیت کو اپنی نشو و نما اور گروتھ کے لیے راستہ نہیں دے رہی۔ تو اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اور مطلب یہ کوئی بتانے سے ہم تھوڑی جیسے یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ہر آدمی کے مشاہدے میں ہے، چاہے وہ خود اس مشاہدے کا حصہ ہو، چاہے وہ اس مشاہدے والی فضا سے اس نے خود کو تھوڑا فاصلے پہ رکھا ہوا ہو، لیکن یہ کہ سب جیسے اسی ایک منظر کا حصہ بنے رہنے پہ مجبور ہیں۔ تو جو لوگ خود کو فتح نہیں کر سکتے وہ دوسروں سے لڑتے رہتے ہیں۔
تو طاقت کا ان ہیومن جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اوپر استعمال کی جانے والی، اپنے اوپر استعمال نہ کی جانے والی طاقت ہمیشہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے، ہمیشہ ایول ہوتی ہے، چاہے زبان سے وہ اپنا تعارف یا اپنی آئیڈیالوجی جو بھی بتاتی رہے، وہ اپنی ماہیت میں، اپنی تاثیر میں ایول ہوتی ہے، اور اس کا مظہر ہم سب سے بڑھ کر ہیں، مطلب دنیا کی تمام اقوام میں سب سے یقینی اس بات کو ثابت کرنے والا یقینی اظہار ہم سے ہوتا ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں اور اس سمجھ کو گویا اپنے دین کا مطالبہ سمجھیں، یعنی ہمارا دین، اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ پرانے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہوئے نئے کپڑوں کی مخالفت نہ کرو، رفو سے نفرت کرتے ہوئے اپنے پھٹے کرتے کی حفاظت نہ کرو، خود اللہ کا محکوم بنے بغیر اللہ کی حکومت کا قائم کرنے والا دستہ نہ بنو۔ تو اب جو خود اللہ کا محکوم ہے وہ اللہ کی حکومت کا مبلغ نہیں ہے، وہ اللہ کی حکومت کی طرف جیسے کشش کرنے والا ایک مقناطیس سا بن جاتا ہے۔ ہم ہیں اس طرح کے۔ تو اب اس میں جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خطرے کی اصل نوعیت سمجھو۔ یہ خطرہ سب کو ہے۔ یہ دور تاریخ میں پہلی مرتبہ آیا ہے کہ جہاں اب انسان کو اپنے مستقبل کی فکر لگ گئی ہے، یعنی جہاں انسانیت ناکافی ثابت ہو رہی ہے، جہاں انسانیت ترقی اور طاقت اور علم وغیرہ کے نئے تصورات کے راستے میں رکاوٹ بن چکی ہے، تو وہاں مطلب یہ کہ آدمی فنا ہوگا اور جو کچھ بھی سامنے آئے گا دنیا پر تصرف رکھنے والی قوت کا حامل جو بھی سامنے آئے گا وہ آدمی بہرحال نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ خطرہ ہے جو کافر و مومن سب کو درپیش ہے، اور اس کا اثر سب پہ پڑ رہا ہے، چاہے وہ سمجھتے ہوں یا نہ ہوں۔ مطلب اس سیلاب میں سب بہے جا رہے ہیں، کچھ بہنے والے بے ہوش ہیں، کچھ ہوش میں ہیں۔ تو یہ اس طرح کا سیلاب ہے جو پوری دنیا کا چپا چپا جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گا۔ تو اب ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیا اس طرف غور کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ فکر محسوس ہوتی ہے اس شدت کے ساتھ کہ ہمارا ذہن اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائے اس کو سمجھنے کے لیے؟ تو نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت پورا مسلم لٹریچر جو ہے، پورا، یعنی جو ڈاکٹرز اور پی ایچ ڈی سے لے کر وہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر سب ہیں، وہ پورا لٹریچر موجودہ خطرے سے آنکھیں چراتا ہے۔ پورا لٹریچر، چاہے جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہوں، چاہے ایسٹ میں بیٹھے لکھ رہے ہوں، چاہے جدید تعلیم والے لکھ رہے ہوں، چاہے مدارس میں موجود علماء لکھ رہے ہوں، ہماری مذہبی فکر اپنے ہر اظہار میں مسائل سے آنکھیں چراتی ہے، حقیقی مسائل سے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ایک کلیشے ہے ماڈرنائزیشن،
اس کے پولیٹیکل معنی کو فوقیت دے کر اور اس میں ایک بالکل مردہ مباحث میں جیسے روح پھونکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ اب یہ سیکولرزم، جمہوریت اور فلاں نظاموں کی بحث جو ہے یہ متروک ہے، مطلب یہ بالکل irrelevant ہے، بالکل غیر مؤثر ہے، اس کا کوئی کردار نہیں رہ گیا اب، بلکہ نہ یہ منفی ہے، نہ یہ نقصان مضر ہے، نہ مفید ہے، مطلب بالکل مد فاضل بن کے رہ گئی ہے، جیسے یہ انسانیت کے حافظے میں پڑا ہوا یہ مباحث اس ڈھیر کی طرح ہیں جس کے بارے میں یہ طے کیا جا چکا ہے کہ انہیں دیمکیں کھائیں گی، ہم نہیں کھول کے دیکھیں گے. یہ سب جو سیکولرزم کی بحثیں اور فلاں یہ سب اب گزر چکا ہے دور. اب اصل خطرہ یہ ہے کہ تم یعنی اے آدم کے بیٹے تو رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا. ہم ایسے، ہماری آنے والی نسلیں ایسی رہ جائیں گی کہ جو اللہ کو ماننے کا موضوع جو ہے وہ ان کے لیے ایک زندہ موضوع رہ جائے. کیا وہ مکلف ہونے کے لائق بھی رہ جائیں گی؟ یعنی اللہ شعور اور اختیار کی بنیاد پر انسان کو کچھ چیزوں کا پابند بناتا ہے نا، تو کیا انسانی شعور اور انسانی اختیار وہ ایسا رہ جائے گا اب کہ وہ اپنی زیادہ بڑے دائرے والی مصروفیات جو ہے وہ نبھا سکے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر سکے، وہ اللہ پر عقیدے کو شعور کے لیے باعث تسکین بنائے رکھے؟ تو اب پورا جو ذہن ہے وہ انسان کے باہر ہوگا، پورا اختیار جو ہے وہ انسان کے باہر ہوگا. تو ہم نے انسان ہونے کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، یعنی سب سے بڑی شرط ہے، وہ ہے شعور اور اختیار. تو آپ نہیں دیکھتے کہ اب انسانی عقل، ذہن، اس کی کوگنیٹو صلاحیتیں، جو بھی چیزیں ہیں، یعنی اس کے شعور کی کوئی ضرورت رہ گئی ہے؟ کیا یہ اپنا اختیار اپنے دائرے میں یعنی فرد کی حیثیت سے جو ہے وہ عمل میں رکھنے کے لائق رہ جائے گا؟ کیا انسان اپنے لیے فیصلہ کرنے کے قابل رہ جائے گا جو اب تک جیسے تیسے ہے؟ کیا انسان اپنے بارے میں کسی زندہ ڈیفینیشن سے منسوب رہ کر زندگی گزارنے والا ذمہ دار وجود رہنا افورڈ کر سکے گا؟ اس کا کوئی راستہ اسے ملے گا؟ مطلب یہ سب بہت بھیانک چیزیں ہیں اور بہت یقینی ہیں. تو اب ہم لوگ تو وہ ہیں نا کہ وہ شور مچا کر جیسے آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں، تو اب یہ شور کام نہیں آئے گا. اب وہ ایک سمفنی شروع ہو چکی ہے جو سب انسان گلا پھاڑ کر چلائیں تو وہ اس کے کسی ایک سر پر بھی غالب نہیں آ سکتے. تو اب یہ شور مچانا اور مظاہرے کرنا اور جہاد کا فتویٰ دینا، یہ سب جو ہے یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عالم برزخ میں ہو رہا ہے، کہ مردوں میں تھوڑی دیر کے لیے 500 سال پہلے والے مردوں کو 500 سال پہلے ہی کے ماحول میں رہنے کا کوئی تھوڑا سا موقع دے دیا گیا ہے. وہ آج کے مسلمان علماء اور مفکرین ہیں. تو نہ کرو، مطلب یہ کہ یہ اللہ سے بے وفائی ہے
اگر میں اپنی آدمیت کے سلسلے میں حساس نہ رہا. یعنی مجھے کعبہ بھی دیکھنا ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف چلنا ہے تو اپنے پاؤں کو ٹھیک حالت میں رکھنا ہے. تو اسی طرح اگر مجھے دین پر رہنا ہے، مجھے سے مراد میری آئندہ نسلوں کو بھی، تو پھر مجھے اپنی آدمیت کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ خدا کا ہونا انسان کیا ہے کہ جواب کا حصہ ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں تو یہاں سے خدا ثابت ہوتا ہے. ہم خدا کو ثابت کر کے اپنا ثبوت نہیں لاتے. تو اپنی اس حیثیت کو سمجھو اور خود اپنے لیے اپنی ضرورت کو ذرا سا محسوس کرو کہ تمہیں تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم نے اپنے بارے میں اپنا جو تعارف کروا رکھا ہے، اپنے چہرے پر جو نقاب چڑھا رکھا ہے، وہ گویا تم بننے سے انکار ہے. تو بس یہ نقاب اتارو تو پھر کچھ مطلب شاید کو اللہ کو رحم آ جائے. شاید تاریخ پہ تقدیر تو غالب آ جاتی ہے نا.